बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों के अंदर बलूचिस्तान में 100 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया। दहशतगर्दों ने पहले तो चुन चुन के लोगों को मारा, फिर उन्होंने बगैर किसी तफरीक के लोगों को नुकसान पहुंचाया, मारा। इस वक्त जो काउंट है वो 100 के करीब पहुंच चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी की जो लहर है ये अब से नहीं है, और इस लहर के अंदर जो बड़ा एक डिफरेंट पहलू है वो है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इसके अंदर जो शामिल हुए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ है आमिर मजीद साहब, क्राइम रिपोर्टर है समा के। आमिर मजीद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आमिर साहब, आपने 2016 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने मेंशन किया कि रॉ जो है पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहा है। क्या वो टिप थी जिससे आपको पता चला कि रॉ ये नर्सरी लगाने जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये दहशतगर्द जो है सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, खुद कुछ हमले कर रहे हैं? आसिम साहब, नर्सरी लग चुकी थी उस वक्त। अच्छा ये हुआ कि कुलभूषण यादव गिरफ्तार हो गया। जब कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ तो जो इतलात मिली, जो उससे तफसीलात हासिल हुई, तो पता चला कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है इंडियन जो खुफिया एजेंसी है रॉ के। अच्छा, ये रेड्स की गई बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में और कराची में। अच्छा, जब इनके ऑपरेटिव्स को उठाया गया ना तो उन्होंने बड़े सनसनीखेज इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि उनका तरीका वारदात क्या है। वो बता रहे थे कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का अगर आपको रिजल्ट बताऊं तो कराची में एक ब्लास्ट हुआ, शारी बलोच पढ़ी लिखी खातून थी, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ दिन पहले जो बेला कैंप पर जो हमला किया है उसमें जो खातून है महल बलोच, ये दोनों उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। पता क्या चला था? ये यहीं पर रोकूंगा। ये तरीका वारदात होता क्या? ये कैसे स्टूडेंट्स को फंसाते हैं, कैसे इनको ट्रेन करते हैं, और कैसे, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो तो अपनी जान की सबसे पहले हिफाजत करता है। ये क्या उनको ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं? क्योंकि एक टर्म मशहूर हो रही है नार्को टेरर, तो कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि इनकी रिक्रूटमेंट क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? सर, सबसे पहले तो इन पर एहसान किया जाता है। वो एहसान इस तरह किया जाता है कि जब बच्चा इंटर पास करता है तो उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है। ये चंद लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं। पहले उनको एडमिशन दिलवाया जाता है, फिर उसके बाद उनके एडमिशन को फाइनेंस किया जाता है, उनकी पूरी तालीम को फाइनेंस किया जाता है। जब बच्चा बिल्कुल इनके रहमो करम पे आ जाता है तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको मनशियात जैसी जो माशरती बुराई है उसकी तरफ इनको रागिब किया जाता है। तो वो पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। वो जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है, वो कहीं नहीं आ जा सकता। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अभी नहीं, ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं ये उनमें नहीं। इससे पहले भी जो कराची में जब टारगेट किलिंग्स होती थी, जो टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए या जो वुड बी सुसाइड बॉम्बर्स जो गिरफ्तार हुए, जब उनके इंटरव्यूज़ किए गए तो उन्होंने दौराने इंटरव्यू बताया, एक तो वो ड्रग एडिक्ट्स थे, ठीक है। दूसरा, उनको इस तरह की ड्रग्स दी जाती थी कि जब वो इस तरह की कोई मुजरिमाना सरगर्मी कर रहे होते थे तो उनको पता ही नहीं होता था। अच्छा, ये कर क्या रहे हैं? ये बिल्कुल, ये पहले एक ब्रीफिंग के अंदर आइसबर्ग की तरफ से बताया गया कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको ड्रग किया जाता है ताकि वो जब उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ पे उन्होंने ब्लास्ट करना होता है तो उनका दिमाग वो सुन्न हो चुका होता है और उनको कुछ नहीं पता होता, और उन्होंने सिर्फ वो बटन ही दबाना होता है। आसिम साहब, दे आर एक्टिंग लाइक रोबोट्स। ओके, दे आर जस्ट टेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स एंड नथिंग एल्स। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह ब्रेन वॉश करना है, किस तरह लेके आना है। अच्छा, आसिम साहब, इसके अंदर एक और चीज़ भी है। इसके अंदर ये नहीं है कि खाली इन स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं जो है वो ट्रेन किया जाता है, उसके अलावा इसके एक और चीज़ भी उन्होंने रखी हुई थी कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई पकड़ा जाता है, सही, तो उसको बचाना कैसे, पूरी वकला की टीम्स तैयार की गई हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा। मारंग बलोच का जो किरदार है पिछले 48 घंटे में बहुत सस्पिशियस हो गया। जैसे वो ग्वादर के ऊपर चढ़ दौड़ी थी, उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इस वाक़े के अंदर जिसमें 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी है, कोई कंडेमिनेशन नहीं की, कोई बयान नहीं आया उनकी तरफ से। क्या ये भी उसी गैंग के हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखें आसिम साहब, इसमें जो रॉ की जो स्ट्रेटजी थी वो खाली ये नहीं थी कि उनको एजुकेटेड यूथ की तरफ रखना है। उन्होंने जो पॉलिटिकली
جو محاذ تھا اس پر بھی انہوں نے کام کرنا تھا. تو انہوں نے ایک صرف سیکٹر پہ کام نہیں کیا, انہوں نے ملٹیپل سیکٹرز پہ کام کیا اور وہ اس پہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کلبھوشن یادو گرفتار ہو گیا. تو یہ جو ڈیزائن ہے کافی حد تک ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ جانتی ہیں کہ کس طرح یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اس سوسائٹی میں, اور کس طرح یہ جو معصوم لوگ ہیں ان کے جو دماغ ان کو برین واش کر رہے ہیں. ہوتی ہے فنڈنگ ایک تو باہر والی بات تو چھوڑ دینا, فی الحال ہمیں یہ پتا چلا ہے, آپ ہی کس آرٹیکل میں مینشنڈ ہے کہ باہر سے زیادہ لوکلی پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے. عاصم صاحب, کبھی آپ کا موبائل چھنا ہے؟ ابھی تک تو نہیں یہ واقعہ ہوا. کراچی میں جائیں, وہاں پر آپ کو بتائیں گے, ہر شہری بتائے گا موبائل چھن گیا, بھتہ لے لیا. یہ جتنی بھی ٹیرر آرگنائزیشن ہیں, جتنی بھی پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کا جو فنڈ ریزنگ کا جو ہب ہے وہ کراچی ہے. اوکے. اب وہاں پر ہونے والی جتنی بھی مجرمانہ سرگرمیاں ہیں ان سے جنریٹ ہونے والی جو رقم ہے وہ ان کو فائنینس کرنے میں استعمال ہوتی ہے. ایون یہاں تک کہ بھی انتظام ہے کہ اگر کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اگر ان کو پکڑ بھی لیا ہے اور ان کو اگر وہاں سے چھڑانا ہے اور وہاں سے غائب کرنا ہے, تو غائب کس ملک میں کرنا ہے؟ ایک ہمارا برادرانہ ملک ہے, اگر آپ کہیں تو نام بھی لے لیتا ہوں, ایران ان کو فرار کیسے کروانا ہے. وہاں پر بھی اگر وہاں پر فرار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو کیسے فراہم کرنی ہے, انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے, اس کا پورا ایک نظام انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے خالی. عامر صاحب, آپ نے اپنے آرٹیکل بھی مینشن کیا ہوا تھا کہ بھتہ اور جو سنیچنگ اور اس کے جو سارے پیسے آتے ہیں وہ بچوں کی فیسوں دینے میں بھی کام دیتے. کن بچوں کی فیسوں میں کام آتا ہے وہ؟ یہ جو یونیورسٹیز میں جن کو فائنینس کرتے ہیں, یہ میں نے آپ سے کہا نا, ایڈمیشن کروانے سے لے کر ڈگری کے حصول تک جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں, یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کے پوٹینشیل جو ہے وہ ہتھیار ہیں مستقبل کے. صحیح. تو یہ ان کو باقاعدہ فائنینس کرتے ہیں, ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ڈیورنگ اسٹڈیز میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. عامر صاحب, اسی طرح سے کبھی کل بھی ایک رپورٹ آئی کہ کچھ بچوں نے بتایا کہ ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے, باہر کی نوکری کا جھانسا دے کے بلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں یا ہماری فیملیز کو پریشر میں لایا جاتا ہے, تو ہمیں بلیک میل کر کے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے. عاصم صاحب, جو انکار کرتے ہیں ان کو پہاڑوں میں لے جا کر مار دیتے ہیں. اوکے. یہ بلیک میلنگ تک کی کہانی نہیں ہے, یہ جان بھی لینا پڑے تو جان بھی لے لیتے ہیں. صحیح صحیح. تو اس طرح کے جو واقعات عموماً ہوتے ہی ہیں کہ اگر مختلف طریقے کار ہوتے ہیں نا, کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو مختلف جو چیزیں ہیں, جس طرح عوام کی جو مجبوری ہے اس سے فائدہ اٹھانا, یہ عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا جو بندہ ان کے ہاتھ استعمال ہو رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب استعمال ہو گیا. یہ جو سوسائڈ بامبر فیمیل ہے وہ بڑی پڑھی لکھی تھی, وہ LLB کی اسٹوڈنٹ تھی, ان کے والد صاحب بھی ملازم تھے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات, اور ابھی جو ٹرم مشہور کی جا رہی ہے نارکو ٹیرر, یہ بالکل اس کے اوپر بیٹھتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ماہل بلوچ نام ہے, تربت یونیورسٹی کی لاء کی اسٹوڈنٹ تھی, 7th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی. ان کے ماموں, ان کے نانا جو ہے وہ چیئرمین ہیں, رہ چکے ہیں یونین کونسلز کے, سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ برین واش کرنا, آپ عاصم صاحب میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کا جس کے ذہن میں کچھ ہو ہی نہ, اس کا برین واش کرنا آسان ہے, اس کو فیڈ کرنا آسان ہے. لیکن جب کوئی بندہ پڑھ لکھ کے یونیورسٹی لیول تک پہنچ جائے, اس کو فیڈ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو منشیات جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی معاشرتی برائے, کسی بھی جرم کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو جو اس کی جو روٹس ملیں گی وہ ڈرگس میں ملیں گی. ہمیں جب 100 کے قریب بات ہوئی, سیکورٹی کے لوگ بھی تھے, سویلینز بھی تھے, ٹرکوں کو جلا دیا گیا جو سبزیاں لے کے جا رہے تھے. یہ کہیں سے بھی پرو بلوچی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آپ بلوچستان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو آپ پارلیمنٹ پہ آئے, آپ آئے مارچ کریں, آپ آئے میڈیا کے اوپر. یہ جو بندوق اٹھا کے سڑکیں بند کر کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے مار دینا, اس سے تو کسی طرح سے بھی آپ اپنے حق نہیں لے سکتے. یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, آپ نے اپنی 2016 کی سٹوری کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ایسا ہوگا. کلبھوشن کا نیٹ ورک, اس کا مطلب ہے پکڑا نہیں گیا, پھر وہ کامیاب ہو گیا. کلبھوشن کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, لیکن
جو آگے چیزیں پھیل چکی تھی, جو پینیٹریشن ہو چکی تھی, وہاں آہستہ آہستہ کر کے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کام نہیں کر رہی, بھرپور کام چل رہا ہے, بھرپور لوگ جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ملٹی پلائی ہو گئی ہیں, یہ چیزیں ملٹی پلائی ہو گئی ہیں اور تیزی سے ہو رہی ہیں. آج بھی ہمارا جو دشمن ملک ہے, جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد یہ چیزیں تھم گئی ہوں گی؟ نہیں, آج بھی یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس جو منظم سازش ہے اس سے باخبر ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم. ناظرین, اس نشست کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو پڑھے لکھے خودکش حملہ ہے جن کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, ان کی حقیقت کیا ہے. یہ نام کے پڑھے لکھے ہیں, ان کو ڈرگز دی جاتی ہیں. ایک ٹرم نارکو ٹیرر کے نام سے آج کل آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایسی کون سی ڈرگز ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں جس سے یہ ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں. ناظرین, بہت سارے سوالوں کا امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ ہم فالو اپ رکھیں گے. امید ہے بلوچستان کے اوپر پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں مزید توجہ دیں گی, وہاں کے حالات بہتر ہوں گے. تھینک یو عامر صاحب فار دا ٹائم. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.